السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عدنان مختار آپ حضرات سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کاروان حق میڈیا کے پلیٹ فارم سے۔ دنوں کے اندر کے پی کے خیبر پختونخوا کے اندر جو سیلابی صورتحال پیدا ہوئی، تباہی اس سے جو ہوئی، آپ تمام درد دل رکھنے والے یقیناً اس بات سے واقف بھی ہوں گے اور آپ تمام حضرات درد تکلیف محسوس بھی کر رہے ہوں گے، اور یقیناً ایسا ہونا بھی چاہیے، محسوس ہونی بھی چاہیے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ مسلمان تکلیف کے اندر آئے تو دوسرے مسلمان کو اس تکلیف کا احساس ہو۔ نبی علیہ السلام نے مثال بھی دی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کی آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس سے کیا ہوتا ہے؟ تکلیف کے اندر مبتلا رہتا ہے، پورے جسم کے اندر بے چینی دیتی ہے۔ تو مثال مسلمان کی مثال ہی ایسی ہے کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہو در پوری کائنات کے اندر، یعنی تمام کی تمام دنیا کے اندر جہاں مسلمان اسے اس بات کی تکلیف ہونی چاہیے کہ مسلمان واقعی پریشانی کے اندر ہے، تو یقیناً آپ حضرات نے تکلیف اور پریشانی محسوس کی، درد محسوس کیا۔ آپ نے ان لوگوں کی تباہی کو دیکھ کر جس ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا اور ان کے ساتھ بھرپور تعاون کا مظاہرہ کیا اور بھرپور کوششیں کی آپ حضرات نے تعاون کی، اور ابھی بھی آپ حضرات کی کوششیں جاری ساری ہیں، یہ یقیناً اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے تمام کے تمام فاؤنڈیشن، تمام کی تمام عوام الناس اور تمام کے تمام وہ لوگ جو پہلے دن سے صف اول میں سیلابی صورتحال کے اندر خدمت جو ہے کرنے پر مامور ہیں اور خدمت کر رہے ہیں، اس سیلابی صورتحال کے اندر کئی ساری چیزیں واضح ہوئی اور کئی ساری چیزیں جو عوام پر پوشیدہ تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ سب سے اول تمام فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کے پی کے کی سیلابی صورتحال کے اندر نہ صرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بلکہ اب بھی اس وقت بھی وہ کے پی کے اندر جو ہے صف اول میں سیلابی صورتحال کے اندر لوگوں کے ساتھ جو ہے بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ اس وقت وہاں پر موجود ہیں، اپنے گھر بار سب چھوڑ چکے ہیں اور وہاں صرف عوام کی خدمت پہ سراپا۔ اس شخصیت کا نام اگر نہ لیا جائے تو بالکل زیادتی ہے۔ وہ شخص حضرت مولانا مفتی فضل غفور صاحب، جنہوں نے پہلے دن سے لے کر اب تک، صبح سے لے کر شام تک عوام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ 50 جنازوں کا بڑھانا حوصلہ اور ہمت چاہتا ہے، حضرت جنازوں کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت میں بھی مصروف، اور اسی طرح میڈیا کے دوستوں کا انہوں نے بھی بھرپور تعاون کیا، خصوصاً بھائی عمار خان یاسر صاحب کا، کہ جنہوں نے اپنے وقت کو، جان کو، مال کو سیلاب کی صورتحال کے اندر بہنے والے لوگوں کے لیے بھرپور ہر اعتبار سے اپنا سارا کا سارا جان، مال، وقت ان کے لیے وقف کیا اور ان کی خدمت میں مصروف رہے۔ اسی طرح یہاں ایک اور فاؤنڈیشن کی بات کرنے پر آپ حضرات کے ذہنوں میں شاید وہ نقطہ آ چکا ہوگا، کیوں فاؤنڈیشن کون؟ تمام فاؤنڈیشن وہاں نظر آئے لیکن ایک فاؤنڈیشن نظر نہیں آیا، وہ فاؤنڈیشن ظفر عباس نامی ایک شخص کا، جے ڈی سی کے نام پر، جو پورا سال رمضان المبارک کے اندر خصوصاً مسلمانوں سے زکوٰۃ کے نام پر چندہ وصول کرتا ہے اور اپنے ہی مخصوص لوگوں پر اس کو خرچ کرتا ہے، اپنے ہی مخصوص لوگوں کے اوپر اس کو لگاتا ہے، اپنے ہی مخصوص لوگوں کے لیے سہولیات کو فراہم کرتا ہے۔ کیا اس سیلابی صورتحال کے اندر وہ مخصوص لوگ نظر نہیں آئے؟ کیا وہ مجبور لاچار لوگ نظر نہیں آئے؟ کیا وہ بے بس لوگ نظر نہیں آئے؟ کیا انہوں نے اپنی بستیوں کو اجڑتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے اپنے خاندانوں کو تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا یہ مستحق نہیں تھے؟ کیا یہ ضرورت مند نہیں تھے؟ کیا یہ چندہ ان کے اوپر لگ نہیں سکتا تھا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر ظفر عباس کیوں نظر نہیں آیا؟ کیا معاملہ ہے؟ کیا وجہ ہو سکتا ہے؟ صورتحال ہو سکتی، پوائنٹ ہو سکتا ہے، کوئی خاص نقطہ ہو سکتا ہے، یہ میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ مال زکوٰۃ کے طور پر جے ڈی سی کو دینے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کہاں آپ کا مال جا رہا ہے؟ کیا مسلمان اس کے مستحق نہیں تھے؟ کے پی کے والے نہیں تھے؟ کیا بڈگرام والے اس کے مستحق نہیں تھے؟ کیا ان کی ضروریات نہیں تھی؟ کیا وہ بے بسی کے عالم میں نہیں تھے؟ لیکن ظفر عباس نامی فاؤنڈیشن کا کاریہ خاموش کیوں؟ ایک مخصوص گروہ کے لیے کام کرنا اور مسلمانوں سے اس کی وصولی کرنا، یہ ان کا دندہ ہے، ان کی فطرت ہے، ان کے ہاں جھوٹ کا کوئی گناہ یا وہ نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں غور و فکر کرو، سوچو کہ ہمارا مال کہاں جا رہا ہے، ہماری ضروریات جو ہم جمع کر کے پوری کر کے زکوٰۃ کے نام پر اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے جے ڈی سی کو دیتے ہیں، آیا ہماری زکوٰۃ صحیح جگہ پر خرچ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ایک مخصوص طبقے کو جو ہے 90%، 95% مالی طور پر، جسمانی طور پر، پیسے کے طور پر، گھروں کے اعتبار سے، زمینوں کے اعتبار سے، گاڑیوں کے اعتبار سے فائدہ دیا جائے، باقی 5% کو مسلمانوں میں اس لیے خرچ کیا جائے
تاکہ اس کے ذریعے مال بٹورا جائے. لیکن کے پی کے کی تباہی صورتحال کے اندر کہاں نظر آئے؟ کہیں نظر نہیں آیا. تو مسلمانوں خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھول لو، دیکھ لو، سمجھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ساری زندگی کی جے ڈی سی کو دی ہوئی زکوٰۃ تمہاری زکوٰۃ کے زمرے میں نہ آئے اور تمہارا مال ضائع ہو جائے اور تم اس مال کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہو، اس عمل کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہو، تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو. خدا را مسلمانوں اپنی آنکھیں کھول لو. اور یہاں پر ان تمام اداروں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، خصوصاً افواج پاکستان کا، جس نے کے پی کے اندر پہلے دن سے لے کر صف اول کی طرح کردار ادا کیا اور ابھی تک مصروف عمل ہیں. کبھی راستے کھلوا رہے ہیں کہ تو کبھی پہاڑوں کے اندر جا کر ملبے تلے دبے لوگوں کو نکال رہے ہیں، تو کبھی جا کر جو ہے ہاسپٹل کے اندر فوری ضروریات فراہم کر رہے ہیں. اسی طرح ینگ ڈاکٹر کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، کام کیا، انہوں نے بھی بہت تعاون کیا اور اس وقت بھی وہ خدمت کے اندر مصروف ہیں. ان تمام کا شکریہ ادا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ لوگ جو ہے مستقبل کے معمار ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مال، جھنڈا، کسی چیز کو نہیں دیکھا، بغیر کسی اس کے رضا الہی کے لیے انہوں نے کام کیا. اسی طریقے سے ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو خود تو شریک نہ ہو سکے لیکن بھرپور تعاون کیا. یہاں پر ایک نقطہ ہو، یہاں پر کے پی کے گورنمنٹ کچھ نہ کر سکی. سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ دھرنے کے اندر کے پی کے سے اسلام آباد تک مشینری جا سکتی ہیں، دھرنے کے اندر چاول جا سکتا ہے، بڑے بڑے کنٹینر جا سکتے ہیں، بڑے بڑے ٹرک جا سکتے ہیں، بڑی بڑی ہیوی مشینیں جا سکتی ہیں. تو یہ سیلاب زدگان کے لیے مشینیں کیوں نہیں آئی؟ پارٹی رہنماؤں کے اوپر گورنمنٹ کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے، خیبر پختونخوا کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے، پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر بٹھایا جا سکتا ہے، ان کے اوپر جو ہے بھرپور پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے. تو پھر کے پی کے کی عوام کے لیے سہولیات کیوں نہیں؟ کے پی کے لوگوں کے لیے تعاون کیوں نہیں؟ کے پی کے لیے ہیوی مشینیں کیوں نہیں؟ کے پی کے لوگ نعرہ لگا رہے ہیں راشن کی ضرورت نہیں، تمام فاؤنڈیشن سے وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں راشن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مال کی ضرورت ہے. آئیں ہمارے ساتھ، صرف اس لیے آئیں کہ اپنے ہی ذریعے آپ جتنی استطاعت رکھتے ہیں ہمارے لیے ہیوی مشینریوں کا جو ہے انتظام کریں تاکہ ہم اپنے عزیز و اقارب کو ان ملکوں سے نکال سکیں. اب بھی وہ اس کشمکش کے اندر ہیں. کے پی کے گورنمنٹ کا چہرہ اچھی طریقے سے بے نقاب ہو چکا، اچھے طریقے سے اس کا چہرہ عوام الناس کے سامنے آ چکا. کھوکھلے دعوے ہیں، کھوکھلے دعوے، عوام کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، عوام کے لیے وہ کرتے ہیں، سارے کے سارے کھوکھلے دعوے. اس کے اندر سب سے بہترین خدمات کا کردار ادا کرنے والے مدارس، علماء کرام اور تمام فاؤنڈیشن ہیں، چاہے وہ مدارس کے فاؤنڈیشن ہو، چاہے وہ عامت الناس کے فاؤنڈیشن ہو، تمام نے بہت اچھا کردار ادا کیا اور سب نے اس بات کا ثبوت دیا پاکستان کے جھنڈے کے نیچے ہم سارے کے سارے ایک ہیں اور بھرپور تعاون کیا. لیکن کے پی کے والوں اس بار آنکھیں کھول لو، سمجھ لو کہ یہ کسی کے نہیں ہیں، یہ صرف سیاسی طور پر سب کے ہیں. آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے والے، دیکھنے والے، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے یہ علماء تھے اور یہ لوگ تھے، یہ فاؤنڈیشن والے تھے. تمہارے لیے انہوں نے ہیوی مشینری تک نہیں لائی، جب بھی آئے خالی پیلی جو ہے تصویروں کا سیشن لیا اور چلے گئے. بالخصوص آخر میں پھر تمام فاؤنڈیشن کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، مفتی فضل غفور صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور بھائی عمار خان یاسر شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے بھرپور جو ہے خدمت کی اور بھرپور تعاون کیا کے پی کے والوں کا.